اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 3 کا تسلسل چل رہا تھا۔ آیت نمبر 3 کا لاسٹ حصے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ سلسلہ کلام یوں چل رہا تھا کہ رب کریم نے فرمایا قرآن پاک کے علم سے فیض حاصل کرنے کے لیے پہلے 2 باتیں اپنے اندر انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات یہ کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ رب کریم نے یہ یقین دلایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ یقین کامل کہ یہ رب کریم کا کلام ہے، اس یقین کے ساتھ قرآن پاک کے علم کو حاصل کرنے کا انسان آغاز کرے۔ اور دوسری شرط رب کریم نے فرمائی ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی ہدایت سے فیض یاب ہونے کے لیے دل کا تقوی بہت ضروری ہے۔ اور کتنا مہربان ہے میرا رب کہ اس نے تقوی کی صفات کو، رب کریم نے قرآن پاک کے سورۃ بقرہ کے آغاز ہی سے تقوی کی صفات کو رب کریم نے ہمیں خود بتایا کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ان صفات کو ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو قرآن پاک کے علم کا نور اس کے سینے کو منور اور اس کی زندگی کو روشن کرے گا۔ پہلی صفت رب کریم نے بتائی تھی جو ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان اور عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری صفت کیا بتائی تھی؟ یقیمون الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ ہماتن، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو سرگرم رکھتے ہیں، وہ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ تو یہاں متقین کی تیسری صفت سے ہم یہاں آغاز کر رہے ہیں، اور متقین کی تیسری صفت کیا ہوتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں، اللہ نے جو انہیں دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت ہے متقین کی صفات کہ پہلی صفت ان کی ایمان ہے، یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یعنی حقوق اللہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ یقیمون الصلاۃ سے مراد حقوق اللہ ہے۔ اور پھر تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کون سا میدان ہے؟ حقوق العباد کا میدان ہے۔ تو ایمان ان کا مضبوط، حقوق اللہ میں وہ سرگرم، حقوق العباد کا ہر لمحے خیال کرنے والے، یہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ لغت میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے نفع حاصل ہو۔ رزق سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ لغت میں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے نفع حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ رزق میں آ جاتی ہیں۔ مال، دولت، اولاد، علم، قوت، طاقت، صلاحیت، اسے اللہ کی راہ میں لگا دینا متقی کی صفت ہوتی ہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، عارف اپنے روحانی فیض سے خلق خدا کو فیض پہنچاتا رہتا ہے۔ مال خرچ کرنے میں ہم نے پڑھا کہ فرض واجبہ میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، جو ایک مسلمان کو زکوٰۃ پر، یعنی جو اسلام کا اہم رکن ہے، وہ اس نے پورا کرنا ہے۔ اور صرف وہی نہیں، زکوٰۃ سے آگے بھی انفاق فی سبیل اللہ جو ہے میرے رب کریم کے نزدیک اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو فرض واجبہ میں زکوٰۃ ہے اور فرض مستحبہ میں صدقہ و خیرات ہے۔ خرچ کرنے کی کم سے کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، اور زیادہ سے زیادہ حد جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو،
یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یسألونک و یسألونک ماذا ینفقون، سورۃ بقرہ میں ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں یا کتنا خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے قل العفو، یعنی جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے؟ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ رب کریم اسراف کو پسند نہیں کرتا اور رب کریم بخل کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جو مومن اور مسلمان اور مومن لوگ ہوتے ہیں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں یہی بات کی گئی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو اچھا عوض دے، دوسرا کہتا ہے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی دے۔ بخیل یعنی مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بخیل کبھی رب کریم کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، چاہے وہ عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ سخی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، چاہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آیت نمبر 4 ہے ہمارے پاس، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں متقین کی اور مزید صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا۔ یہاں نازل شدہ سے مراد صرف قرآن پاک ہی نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا بیان، اس کی تشریح و توضیح بھی ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ مثلا نماز ادا کرنے کی ترکیب، طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب، شرح زکوٰۃ کا تعین وغیرہ لاتعداد ایسے احکام اور ہدایات ہیں جو قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی انبیاء جو بتاتے ہیں وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ اپنے رسول کی پر نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اپنے رسول پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، امت محمدی کا فرد جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی پر بالتفصیل ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ سابقہ کتب میں تحریف و تبدل ہو چکا ہے، لیکن اس پر ایمان ہو کہ اللہ کے تمام انبیاء پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں یوقنون کا لفظ ہے، یؤمنون نہیں ہے، یعنی صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ایمان سے اگلا درجہ جو ہے یقین رکھنا، یعنی آخرت کو صرف مان لینا یا تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن یوم جزا کا مقرر کیا ہے، یوم حشر کا مقرر کیا ہے، جس میں ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر زندگی کے ہر عمل کا، ہر لمحے کا اور ہر کام کا حساب دینا ہے۔ یقینون، متقین جو ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یقین مان لینے کا اگلا درجہ ہے۔
یقین جو ہے وہ انسان کے ارادے اور عمل کو قوت عطا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو یہی یقین جو ہے انسان کے قدموں کو غلط راستے پر چلنے سے روکتا ہے اور انسان کو اچھے عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہی یقین رب کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب یہاں بتا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی رب کریم انہیں عموماً کامیاب کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی رب کریم ان کے لیے لکھ دیتا ہے۔ رب کریم نے یہاں فرمایا کہ قرآن پاک سے فائدہ ایسے ہی لوگ اٹھاتے ہیں جو نماز کے ذریعے اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کے ذریعے اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کر کے اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کے بندوں سے جڑے رہتے ہیں۔ اب جو رب کریم کا بھی حق ادا کرے اور رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھی حق ادا کرے تو سمجھیں کہ تمام نیکیوں کی چابی اس کے پاس آ گئی۔ عقیدہ بھی درست کہ یؤمنون بالغیب، اور عمل بھی درست کہ یقیمون الصلاۃ، اور مما رزقناہم ینفقون، حقوق اللہ کا عمل بھی درست اور حقوق العباد کا عمل بھی درست۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مفلحون رب کریم نے فرمایا۔ مفلحون کا مادہ جو ہے وہ فا، لام اور ہا ہے۔ فلاح اس کا مطلب ہے زمین پر ہل چلانا۔ فلاح کاشتکار یعنی کسان کو کہا جاتا ہے۔ متقی شخص جو ہوتا ہے وہ بھی کسان کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کاشتکار یا کسان زمین پر ہل چلاتا ہے تو زمین کے اوپر کی جو سخت تہ ہوتی ہے اس کو پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے اور زمین کے اندر کا خیر اور اس کی زرخیزی نکالتا ہے۔ متقی بھی دنیا کی سطحی چیزوں میں الجھے بغیر حقیقی خیر کو پا لیتا ہے۔ اس کے لیے وہ اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنا ایک کاشتکار زمین پر فصل بونے، زمین پر ہل چلانے، زمین پر فصل بونے، اسے پانی دینے، اس کی دیکھ بھال کرنے سے لے کر فصل کاٹنے تک جتنی محنت کرتا ہے۔ اور اس خیر کو پانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے متقی شخص بھی بالکل ایسی ہی محنت کرتا ہے۔ اس محنت کے راستے میں اگر اسے دنیا کے ظاہری فائدے کا نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لیتا ہے۔ جیسے کسان زمین پر اور اپنی کھیت پر محنت کرنے کے لیے رات کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن کا آرام قربان کر دیتا ہے، اسی طرح مفلحون لوگ جو ہوتے ہیں وہ آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے دنیا کے ظاہری اور وقتی فائدے کا نقصان اگر انہیں اٹھانا پڑے تو اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں وہ صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے وہ فلاح یعنی مکمل کامیابی پا لیتے ہیں۔ ایسی ہی کامیابی جو ہے وہ حقیقی کامیابی ہے۔ فلاح اور نجات میں فرق ہے۔ نجات تو ہوتا ہے کسی مشکل سے بچ جانا، فلاح ہوتا ہے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے حقیقی کامیابی کو پا لینا۔ فلاح جو ہے وہ اعلیٰ درجوں کی بات ہے، فلاح اعلیٰ درجوں کی بات ہے، یعنی مکمل کامیابی حاصل کرنا۔ ایسے لوگوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وجود میں آ چکی تھی۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ دیکھو قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کر کے ایک مومن جو ہے وہ حقیقی کامیابی پا لیتا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، رب کریم کے نزدیک یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ ان الذین کفروا
सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है इन पर, ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7 है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दी है अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। सूरत बकरा के आगाज़ से हमने देखा कि पहली पाँच आयत में मुत्तकीन का जिक्र है। अब आयत नंबर 6 और 7 में कुफ़ार का जिक्र है। कुफ्र के मानी हैं छुपाना, यानी बात पता चल जाए और फिर भी इंसान ना माने और उसे छुपा जाए। लेकिन इस्तिलाह शरीयत में जिन चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, इनमें से किसी चीज़ के इनकार और तकज़ीब को कुफ्र कहते हैं। इसलिए जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से जिनका सबूत कतई और यकीनी है, किसी एक बात को भी हक ना समझे और उसकी तस्दीक ना करे तो वो काफिर कहलाएगा। तो रब करीम ने ऐसे ही लोग जो हक पर ईमान नहीं लाए और उसका इनकार किया, उनका जिक्र करते हुए रब करीम अपने प्यारे हबीब से फरमा रहा है कि ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं, उनके लिए बराबर है। अअंज़रतहुम, इंजार का मतलब होता है आगाह करना, वार्न करना, ऐसी खबर देना जो डरा दे, लेकिन ऐसा डराना जो मोहब्बत और शफ़क़त से हो। तो रब करीम फरमा रहा है कि जिन लोगों ने कुफ्र की राह अख्तियार की है और मुसलसल इनकार पर जमे हुए हैं, इनके लिए ना आपका डराना फ़ायदा मंद है और ना आपका ना डराना इनके लिए फ़ायदा मंद है। अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और आँखों पर पर्दा है। ये लोग पैदाइशी तौर पर मुहर लगे लगाए नहीं आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है, यानी अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसे मुहर लगा दी है। क्यों लगा दी है? इनका अमल, इनका रवैया ऐसा है कि अल्लाह तबारक ताला ने इनकी इन सलाहियतों पर मुहर लगा दी है, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये सलाहियतें दी जाएं, कौन सी सलाहियतें? यानी दिल, कान, आँखें, ये तमाम तीनों नेमतें जो हैं, ये बेहतरीन सलाहियत से रब करीम मुत्तसिफ करके इंसान को अता करता है। दिल जो इल्म अदराक का असल मंबा है, कान जिसके ज़रिए से इंसान हिदायत की बात सुनता है, आँख जिसके ज़रिए से इंसान कायनात का मुशाहिदा करके और हक़ को, जिसके ज़रिए इंसान कायनात का मुशाहिदा करे और हक़ को पहचाने। इंसान इन नेमतों को इस मकसद के लिए अगर इस्तेमाल ना करे, तो जैसे आपके घर में कोई चीज़ अरसा दराज से पड़ी हो और इस्तेमाल ही ना हो रही हो, काम ही ना आ रही हो, तो आप इसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें ये बेहतरीन नेमतें दी, इन नेमतों में बेहतरीन सलाहियतें दी। इन्होंने इन नेमतों से काम ना लिया, ना आँख से, ना कान से, ना दिल से। उन्होंने हिदायत से मुसलसल मुंह मोड़े रखा, कुफ्र इनकार पर ही डटे रहे। जैसे आप किसी से बात करें और वो बात माने ही ना और सुनने को तैयार ही ना हो, तो क्या आप इससे बात करते चले जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं आप उससे बात करेंगे दोबारा। बिल्कुल इसी तरह ये अल्लाह तबारक ताला की बात सुनते ही नहीं हैं। कुरान पाक अगर पढ़ा जा रहा होता है या हक़ की बात इन तक पहुंचाई जाती है तो इन्हें गुस्सा आता है। अल्लाह तबारक ताला की बात और हक़ बात पर इनका रद्द अमल देखने वाला होता है। जैसे अबू जहल ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ रहे थे तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद, अगर मैं तुझे दोबारा अपनी पेशानी
اگر میں تمہیں دوبارہ تمہاری پیشانی تمہیں خاک آلود کرتے دیکھا تو خدا نہ خواستہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں صلاحیتوں کو سلب کر لیا۔ یہ نہیں کہ اب وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ رب نے مہر لگا دی ہے تو کس لیے لگا دی ہے؟ کہ وہ سب کچھ اب سنیں گے مگر ہدایت کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ سب چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچ سکیں گے۔ ان کے دلوں میں سب کی یاد آئے گی، اور نہیں یاد آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں آئے گی۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں سما سکے گی۔ کلام اللہ سنیں گے مگر آواز کی حد تک۔ ساری کائنات نظر آئے گی مگر نظر نہیں آئے گا تو صراط مستقیم نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل، کان اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ان صلاحیتوں پر اور ان نعمتوں پر مہر لگانا نہیں چاہتا، مگر جو شخص ہر دھرمی اور انکار کے اس راستے پر چلا جا رہا ہو اور مسلسل چلا جا رہا ہو، تو پھر یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ آنکھ سے حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، کان سے حق کو سننا نہیں چاہتے، دل میں اللہ کی محبت کو رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چوائس کو اوکے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسا ہے کہ انسان جو مانگے ملتا ہے۔ گمراہی مانگے گا گمراہی ملے گی، ہدایت مانگے گا ہدایت ملے گی۔ نیکی کی توفیق اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو برائی کو پسند کرتا ہے اور گناہ کے راستے پر چلنا اس کی خواہش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برائی اور گناہ کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے رب کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ان پر ظلم نہیں کرتے لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے اس آیت میں بتایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ خواہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ تو یہاں دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیوں نہیں کیا کہ آپ انہیں مت سناؤ ہدایت، انہیں ہدایت کی بات مت بتاؤ کہ یہ نہیں مانیں گے۔ ابو جہل نہیں مانے گا، ابو لہب کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ڈرانا اور نہ ڈرانا جو ہے رب کریم جو فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کفار کے لیے برابر ہے، ان بد نصیبوں کے لیے برابر ہے جنہیں حق نظر نہیں آتا۔ لیکن رب کریم اپنے انبیاء کو منع کیوں نہیں فرماتا کہ ہادی کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر نہیں ہے۔ ہادی تو جتنا حق پہنچاتا جائے گا، آخرت کا جتنا ڈر سناتا چلا جائے گا، یا کوئی بھی دائی ہو وہ جتنا حق اور تبلیغ کے کام میں آگے بڑھے گا اور جتنا آخرت کا ڈر پہنچائے گا اس کا تو اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو رب کریم نے ایسا کیوں کہا؟ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کو اور ہر اس دائی کو تسلی دی ہے کہ اگر وہ آپ کے حق پہنچانے پر ان کو حق قبول کرنا نصیب نہیں ہوتا تو تسلی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے طریقے میں یا آپ کے بتانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ مسئلہ ان کفار کا یا نہ ماننے والوں کا اپنا ہوتا ہے، ان کی اپنی چوائس پر گمراہی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب کا مادہ جو ہے وہ عین، زال اور با سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار اور میٹھا۔ تو عذاب کا اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب وہ چیز ہے جو خوشگواری اور مٹھاس کو ختم کر دے۔ ہر وہ چیز جو تکلیف دے وہ عذاب کہلاتی ہے، سزا کا باعث ہوتا ہے یہ عذاب۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے لیے بڑا عذاب ان کے لیے منتظر ہے۔ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ آیت نمبر 9 ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز سے میں نے بتایا کہ 5 آیات جو ہیں اس میں متقین کا ذکر ہے، اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے۔ یہاں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یعنی مسلسل 13 آیات میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے، جو اس وقت مدینہ میں موجود 3 گروہ تھے، پہلے متقین، دوسرے کفار، اور تیسرے جو ہیں جس کا ذکر یہاں ہے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، یہ تیسری قسم ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں منافقین کا نام تو نہیں لیا گیا، مگر قرآن پاک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، اور یہود کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ آباد تھے۔ انصار کے دونوں قبیلوں میں سے اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا، اور بہت سے خوش نصیبوں نے اس میں سے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہود کی اکثریت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی نعمت سے محروم رہی۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں جیسے خوش نصیب لوگوں نے، یہود کے لوگوں میں سے خوش نصیبی انہیں ملی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک منافقوں کا تیسرا گروہ مدینہ میں پیدا نہ ہوا تھا، مگر جوں جوں اسلام کو ترقی اور فتوحات نصیب ہوتی گئیں، مدینہ میں سے اکثر لوگ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ اسلام کی کامیابی اور فتوحات انہیں نظر آنے لگی تھیں۔ تو مال غنیمت کا لالچ، صدقات کے حصول کے لیے اور مسلمانوں کی فتوحات کے خوف سے وہ اپنے آپ کو ظاہراً دائرۂ اسلام میں لے آئے۔ ایسا اسلام جو دل سے اور دل کی محبت اور چاہت اور اخلاص سے نہ قبول کیا جائے اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے کو اور برائی پوشیدہ رکھنے کو، یعنی ایسے لوگ جنہیں منافق کہا گیا ہے وہ دراصل وہ ایمان والے نہیں ہوتے، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اسے نفع دینے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چل جانے والی اپنی کاریگری خیال کرتے ہیں۔ ان کا حال بیان کرتے ہوئے رب کریم فرما رہا ہے کہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، مگر دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ اپنی منافقت سے وہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کا یہ فعل دنیا میں اگر کسی کو دھوکہ دے بھی دے، مگر در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کیونکہ اس میں وہ اپنی بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کے لیے بھلائی اور کامیابی نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وہ غضب الہی کا ان کی یہ چال ان کے لیے غضب الہی ثابت ہوگی، جن کے سہنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، پس یہ دھوکہ خود ان پر وبال ہوگا، کیونکہ رب کریم نے منافقین کا انجام بتایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ دوزخ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ کیونکہ منافق حق کی خاطر اسلام قبول نہیں کرتا، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ آخرت کے فائدے پر نہیں ہوتی
دنیا کے فائدے پر ہوتی ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ہم نے اس آیت میں یہ دیکھا کہ رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس میں منافق اور یہود دونوں آتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہود تو زبان سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور منافق جو ہیں وہ زبان سے مانتے تھے مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ظاہر کیا ہوا کہ اصل ایمان ہے ہی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانا ایمان کی شرط لازم ہے۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا یہ رسول پر ایمان نہیں لائے وما ہم بمؤمنین، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی، تو کمی تو رسالت پر ایمان لانے کی ہوئی۔ تو منافق پر رسول کی اطاعت کمی رسالت پر ایمان کی ہے۔ اصل میں منافق پر رسول کی اطاعت بہت مشکل گزرتی ہے، اور جو رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جان سکتا ہے اور نہ ہی اس کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں رسولوں ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، ان احکام پر عمل کرنے کا طریقہ اور آخرت کا صحیح عقیدہ اور تصور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم رسولوں پر ایمان، جو بد نصیب رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے زمانے کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے ذہن ہی سے آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کا تصور بنا لیتے ہیں۔ رسولوں کی تعلیمات کی روشنی ہی میں، جبکہ ہمیں رسولوں کی تعلیمات کی روشنی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور ہدایت کا صحیح راستہ ہمیں پہچاننا نصیب ہوتا ہے۔ تو صحیح ایمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اس طرح انسان اسلام کے صحیح احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں اور ان کی سیرت کے ذریعے انسان سمجھ سکتا ہے، اور عمل صالح کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں اور وہ زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے متقین کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر کیا، یہاں رب کریم منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ایک آئینہ ہے جو رب کریم دکھاتا ہے ہر انسان کو، کہ انسان اس میں پرکھ لے اپنے آپ کو کہ وہ کس گروہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اور ہم سب کو مومنین میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور زیادہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، انہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے انہیں مرض میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے۔ وہی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں بیماری سے مراد شک و شبہ کی بیماری ہے۔ دین کے بارے میں شک جو ہے وہ ایک روحانی بیماری ہے۔ شک جو ہے وہ نفاق، بغض اور حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، شکوک کے ساتھ نفاق، بغض، حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے، کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جوں جوں اسلام کو ترقی اور شان و شوکت نصیب ہو رہی ہے اور دشمنان اسلام پر اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، ان کے سینوں میں جلن، تکلیف اور سینوں میں بغض اور حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے،
اور یہ سزا ان کے مسلسل جھوٹ اور منافقت پر اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہے کہ انہوں نے منافقت کا راستہ اپنے لیے چنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منافقت میں اور آگے بڑھا دیا ہے۔ آخر کار یہ اپنے خطرناک مرض کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے اور دائمی عذاب اور دردناک سزا کے مستحق ہوں گے۔ کل کے یہ ظاہری مسلمان ہوں یا آج بھی جس شخص کے قول و فعل سے اسلام کے قطعی عقائد کی مخالفت اور ان کا استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے تو وہ منافق ہے۔ آج بھی جس شخص کے قول و فعل سے اسلام کے قطعی عقائد کی مخالفت، ان کا استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے وہ منافق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ ہوں وہ پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت اگر رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ حق کا مدعی ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا یہ سزا انہیں منافقت کے مرض ان کے اندر رب کریم نے ان کی منافقت پسندی کی وجہ سے رب کریم نے ان کے اندر منافقت کا مرض جو ہے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، مومن حق کا مدعی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ مومن کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا یہ بد عادات ہم میں تو نہیں ہیں، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ محاسبہ کرنا ہے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ، اور اپنے آپ کو ان تمام منکرات سے بچانا ہے جو رب کریم نے جن سے دور رہنے اور جن سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ نفاق جو ہے وہ شک و شبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شک دور کس چیز سے ہوتا ہے؟ علم سے، اور علم کا منبع جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ شک دور کس چیز سے ہوتا ہے؟ علم سے، اور علم کا منبع جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کے علم سے انسان کو علم و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا نفاق کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ صالحین کی صحبت سے۔ صالحین کی صحبت سے بھی دل کو یقین اور ایمان کی دولت ملتی ہے اور رغبت عمل ملتی ہے، اور انسان کے دل میں منافقت جو ہے وہ پھر جگہ نہیں پا سکتی۔ مومن وہی ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے علم سے اپنے اندر یقین و ایمان کی دولت کو مضبوط کرتے ہیں، اور صالحین کی صحبت سے رغبت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اور اعمال صالح کر کے رب کی رضاؤں کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔